ریڈیو پاکستان مذاکروں کے خصوصی سلسلے درخشاں پاکستان میں مذاکرہ سماعت فرمائیے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم، سستے گھروں کی فراہمی۔ میزبان سعید چوہان، شرکا ڈاکٹر منیر احمد بلوچ، صدر پی ٹی آئی سینٹرل بلوچستان، اور معروف تجزیہ کار سینئر صحافی سلیم شاہد، پروڈیوسر کلیم اللہ بلوچ، نگران مسند علی مہر۔ پیشکش ریڈیو پاکستان کوئٹہ۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے اسٹوڈیو سے خصوصی مذاکرے کے ساتھ آپ کا میزبان سعید چوہان حاضر خدمت ہے۔ آج کے خصوصی مذاکرے کا موضوع ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم اور سستے گھروں کی فراہمی۔ سامعین کرام، آج کے خصوصی مذاکرے میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں ان میں سے تعارف کرائیں۔ سب سے پہلے اس میں ہیں صدر پاکستان تحریک انصاف سینٹرل بلوچستان جناب ڈاکٹر منیر بلوچ صاحب اور سینئر تجزیہ کار جناب سلیم شاہد صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید۔ سامعین کرام، موجودہ حکومت مختلف شعبوں میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ عوام کو سہولیات کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے۔ ان شعبوں میں وقت کے جدید تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگی لائی جا رہی ہے اور عوام کو اس بارے میں آگہی اور معلومات دینے کی بھی ضرورت ہے۔ سامنے کے اس حوالے سے آج کے خصوصی مذاکرے میں اسی موضوع پر بات ہوگی، نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم اور اس کے تحت سستے گھروں کی فراہمی کے بارے میں۔ آپ کے علم میں ہے سامنے کرام کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان غریبوں کو سستے گھر فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ حکومت کا نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ یقیناً خوش آئند ہے اور بلا شبہ بے گھروں کو اپنا گھر دینا بہت اچھا اقدام ہے۔ سابق حکومتوں نے اس حوالے سے کوئی خاص توجہ نہیں دی، یہ بھی بات ریکارڈ پہ ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ہاؤسنگ یونٹس کی قلت کو پورا کرنے کے لیے 50 لاکھ گھروں کی فراہمی کا اعلان کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہاؤسنگ و تعمیرات کے شعبے کی ترقی کے لیے مراعات و سہولتوں کا اعلان بھی کیا اور اس مد میں 30 ارب روپے کی سبسڈی بھی مختص کر دی ہے۔ ہاؤسنگ اور تعمیراتی شعبے کے لیے ریلیف پیکج اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ سامعین، ہر آدمی کا ایک جو غریب آدمی ہے خاص طور پر اور جو متوسط طبقے سے ہے یا لوئر مڈل کلاس سے ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا ایک اپنا گھر ہو، اور یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ کا ایک منصوبہ ہے، یہ ایسا منصوبہ ہے کہ اس خواب کو، غریبوں کے اس خواب کو تعبیر فراہم کر سکتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے صدر پی ٹی آئی سینٹرل بلوچستان جناب ڈاکٹر منیر بلوچ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ایک تو دوبارہ خوش آمدید اس پروگرام میں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ہم یہی بات کریں گے کہ یہ بہت بڑا ویژن ہے، تو اس حوالے سے چونکہ آپ بلوچستان میں، ہم سب اس پروگرام کو کوئٹہ سے کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا ہم بات کریں گے بلوچستان کے پرسپیکٹو میں کہ بلوچستان میں اس حوالے سے کیا اب تک اپڈیٹس ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ریڈیو پاکستان اور سعید چوہان صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس موضوع پر آج ہمیں بلایا ہے۔ جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے، پاکستان تحریک انصاف جب 2018 کے الیکشن ہو رہے تھے، اس الیکشن میں بھی ہمارا جو مینیفیسٹو تھا، جو ہم نے خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جو ہمارے پاکستان کے عوام ہیں ان کو کیا کیا کچھ دینا ہے، اس الیکشن میں ایک غریب عوام کو سستے گھروں کا بھی تھا۔ یہ نہ صرف ہمارے الیکشن کا بلکہ خان صاحب کا ایک خواب ہے یہ کہ پاکستان کے جو رہائشی ہیں، جو غریب لوگ ہیں، انہیں اپنا چھت نصیب ہو۔ اس حوالے سے خان صاحب نے ماشاءاللہ خیبر پختونخوا میں کافی کام کیے، اور ہمارے بلوچستان کے حوالے سے جس طرح آپ نے کہا، پاورٹی سب سے زیادہ پاکستان میں جو پاورٹی ہے وہ بلوچستان میں ہے۔ بلوچستان کے عوام بڑی غریب عوام ہے، اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے ہماری، ایک جگہ پہ ہماری آبادی زیادہ نہیں ہے۔ تو وہ جو خان صاحب نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے ڈسٹرکٹ لیولز پر ہاؤسنگ اسکیمز کا، اور دوسرا اس میں مین جو ہے ہمارے جو ماہی گیر ہیں، جو ہمارے ساحلی پٹی ہے، وہاں پہ جو بلوچستان کے غریب عوام رہتے ہیں، ان کو خان صاحب نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ ان کے لیے ہم نے یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں جو فلیٹس کی، اپارٹمنٹس کی تعمیر جو ہے وہ اس میں انہوں نے ڈالا تھا پچھلے اس میں۔ بالکل اس حوالے سے سب سے پہلے جو انہوں نے اسکیم شروع کی ہے وہ کوئٹہ میں، یہ جو ہمارا بائی پاس ہے ایئرپورٹ روڈ سے کچھ لاکھ کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ ہم نے شروع کی ہے اسکیم۔ اس میں کافی زیادہ فلیٹس بن رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا مغربی بائی پاس ہے وہاں پہ بھی شاید آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، ریکوزیشن زمین کی ہو گئی ہے، اور آنے والے کچھ دنوں میں وہاں پہ بھی ہاؤسنگ اسکیم جو ہے شروع کر رہے ہیں کچھ دنوں میں۔ اسی گفتگو کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سلیم شاہ صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، سینئر صحافی، آپ کی بڑی گہری نظر ہے، یہ ساری جتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور خاص طور پہ اس حکومت کے جو اقدامات ہیں اس کو آپ رپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو سلیم شاہ صاحب، ہم نے دیکھا، اگر تھوڑا جائزہ لیا جائے
تو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا جو آغاز ہے وہ 18 اپریل 2019 کو ہوا تھا اور 15 جولائی کو اس اسکیم میں رجسٹریشن کا آغاز ہوا تھا. اور اب کافی ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں آگے جا چکی ہیں, جیسے کہ ڈاکٹر منیر بلوچ صاحب نے ذکر کیا کہ کوئٹہ میں بھی اس حوالے سے ایک بڑے پروجیکٹ کا آغاز ہو چکا ہے. جب ہم کوئٹہ سے کچھ لاگ جائیں گے یا پشین چمن والا جو بائی پاس ہے اس طرف جائیں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ رہائشی یونٹس بنتے جا رہے ہیں اور شروع ہو گئے ہیں, 4 دیواری ہو گئی ہے اور ایک اسٹرکچر جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے. تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو خواب ہے اس کی تعبیر ہونے جا رہی ہے. اور کوئٹہ میں خاص طور پہ آپ دیکھیں بہت رہائش کا بڑا مسئلہ ہے اس حوالے سے. تو اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ صوبائی حکومت کے ساتھ بھی MOU وفاقی حکومت نے پاکستان ہاؤسنگ جو اتھارٹی بنائی گئی ہے اس کے حوالے سے سائن کیا ہے. تو صوبائی حکومت کو بھی آن بورڈ لیا ہے. تو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ ایز اے جرنلسٹ اس سارے انیشیٹو کو؟ دیکھیں بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملک میں عوام کو مکانات کی ضرورت ہے, رہائش کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہمارے ملک میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو غربت ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے شاید یہی وجہ تھی کہ خان صاحب نے یہ سوچا اپنے الیکشن مہم کے دوران بھی اور الیکشن کے منشور میں بھی اپنے اس بات کو اجاگر کیا کہ ہم لوگوں کو ان کو سر چھپانے کی جگہ دیں گے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی پولیٹیکل پارٹیز یہ وعدے کرتی رہی ہیں لیکن بڑی حد تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. جی اور اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. اب جو ہے لیکن اس پر آپ نے دیکھا کہ جو انہوں نے جس کا اعلان کیا تھا اس کے بعد پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی انہوں نے بنا دی اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اصل بات ہوتی ہے کہ منصوبوں کا اعلان کرنا یا فیصلے کرنا, لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اس پر عمل درآمد سین از بلیف, کہ آپ دیکھیں کہ واقعی ایک چیز جو ہے زمین پر نظر آ رہی ہے یا نہیں. تو جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو آپ کا کچلاک روڈ ہے کوئٹہ سے کچلاک جاتے ہیں آپ, تو بالکل بہت بڑی جگہ پہ جو ہے یہ مکانات کی تعمیر, فلیٹس جو ہیں ان کی تعمیر ہو رہی ہے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ مغربی بائی پاس پر بھی جو ہے وہ زمین حاصل کر کے وہاں پر بھی اس پہ عمل درآمد کیا ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے. اور دیکھیں لیکن ایک چیز میں اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ خان صاحب کا خواب جو ہے وہ اسی وقت پورا ہوگا جب آپ مکانات بنا دیں گے اور لوگوں کو مل جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو انفلیشن ہے, جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور لوگوں کے مطلب ہے کہ ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے گھر بنانا, بہت ہی مشکل ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے اگر آپ کنسٹرکشن کے استعمال ہونے والی چیزیں دیکھتے ہیں, اس میں سریا سب سے بڑی کوئٹہ میں, خاص طور پہ کوئٹہ ایک سیسمک زون میں ہے اور وہاں پہ مکانات کی تعمیر میں بہت زیادہ سریا استعمال ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس کی قیمت جو ہے وہ 1,80,000 90,000 تک پہنچ گئی ہے فی ٹن. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ مکان بنانا جو ہے, پھر اس طرح سیمنٹ جو ہے وہ 300-400 روپے کی بوری تھی, اب 700-800 روپے کی بوری ہو گئی ہے. دوسرا جو عمارتی سامان ہے وہ بھی اسی طرح مہنگا ہو گیا ہے. گو کہ جب اس کا اعلان کیا تھا انہوں نے, ان کا کہنا تھا کہ 40 ایسی جو انڈسٹریز ہیں جن کا تعلق کنسٹرکشن کے کام سے ہے وہ فلورش کریں گی. تو فلورش تو ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو. لیکن سلیم شاہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس حکومت نے اب چونکہ 2 سال پہلے یہ انیشیٹ ہوا اور اس کے بعد جولائی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں نے اسی حوالے سے جو پیمنٹس کی ہیں, جو فرسٹ انسٹالمنٹ دی ہے یا جو انیشیل اماؤنٹ جمع کرائی ہے, تو گورنمنٹ تو اسی ریٹ پہ ان کو دے رہی ہے. حالانکہ انفلیشن, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست بات ہے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ کنسٹرکشن جو انڈسٹری ہے اس میں بہت ساری سبسڈیز دی گئی ہیں لوگوں کو. اس میں سافٹ لون بھی دیے جا رہے ہیں جو امپلائیز ہیں یا جو ادروائز پور کلاس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک, اگر اس کو تھوڑا سا امپارشل ہو کے دیکھا جائے کہ اب جو فکس اماؤنٹ ہو چکی ہے کہ ایک 50 لاکھ کا گھر ہے یا 35 لاکھ کا فلیٹ ہے, اس کو آپ نے 2 سال کے بعد آپ کو ہینڈ اوور ہوگا تو 35 لاکھ کی ہی قیمت رہے گی. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بتائیے گا اس حوالے سے کہ آپ کی حکومت اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے, کیا دیکھ رہی ہے؟ جی ہاں, بڑا اچھا, یہ کافی لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ہے. لیکن اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں, انفلیشن آئی ہے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں آئی ہے. اور جس طرح کنسٹرکشن انڈسٹری نے اور جو ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری ہے پاکستان نے فلرش کی ہے گزشتہ 3 سالوں میں, یہ آپ تمام دوست جو میرے سننے والے ہیں ان کو بھی پتہ ہے. جس چھوٹے بڑے آپ شہر میں جائیں گے وہاں کنسٹرکشن اسٹارٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر پہ, وہاں پہ ہاؤسنگ اسکیمیں بن رہی ہیں بہت زیادہ. اور نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی میری اس بات کو وہ نہیں کرے گا کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس میں پاکستان نے ماشاءاللہ کافی آگے گئے ہیں. وہ چونکہ گورنمنٹ ان کی بڑی ہیلپ کر رہی ہے, کافی چیزوں میں ان کو سبسڈی دی ہوئی ہے. باقی یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے اس میں ریٹس جدھر بھی چلے جائیں
لیکن جس ریٹس پر گورنمنٹ نے ان کی بکنگ کی ہوئی ہے اسی ریٹ پر وہ ان لوگوں کو دیں گے جب ان کے مکان کمپلیٹ ہوں گے. اور یہاں پہ جو ہمارے کام چل رہے ہیں یہ کچھ لاکھ بائی پاس پر، وہاں ہم ایز اے پارٹی ہم اپنے دوستوں کو لے کے ہمیشہ مہینے میں ایک آدھ دفعہ ہم ضرور جا کے کام کا معائنہ کرتے ہیں، ہم کام دیکھتے ہیں، اور بہت جلد انشاءاللہ یہ کام کمپلیٹ ہوگا. اور جن لوگوں نے یہاں پہ جمع کروائے ہیں اپنے گھر کے لیے، اپنے چھت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، وہ بہت جلد انشاءاللہ ان کو ملے گا. دوسرا جو میں نے آپ کو مغربی بائی پاس کا کہا، اس کی ریکوزیشن بالکل ہو گئی ہے، بہت جلد اس پہ بھی کام شروع ہونے والا ہے. اور جو ہمارے میں نے آپ کو کہا ساحلی علاقوں میں جو ہمارے ماہی گیر ہیں ان کے لیے کوئی 16,000 اپارٹمنٹس کا پروگرام بنایا ہوا ہے ہماری حکومت نے. جس طرح خان صاحب 2 یا 3 دفعہ پہلے جب آئے تھے، پچھلی دفعہ آئے تھے، کچھ 60 ارب کا انہوں نے اعلان کیا تھا، وہ بھی بہت جلد وہاں پہ بھی ہماری گوادر میں، پسنی میں اور ماڑا میں وہاں پہ جا کے یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے ان کے فلیٹس کا کام شروع ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پلاٹس کا بھی کر رہے ہیں. کچھ اسکیم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آنے والے ہیں جس میں ہم سستے اس پہ ڈیولپ کر کے لوگوں کو پلاٹ دیں گے، وہ پھر اپنی مرضی کے مکان بنائیں گے. اور جو ہمارا نیشنل بینک ہے اس کے تھرو ان کو لون بھی دیا جائے گا، جس پر جو انٹرسٹ سمجھیں بینک کا وہ بڑا کم رکھا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو غریب طبقے سے جن کا تعلق ہے. دوسرا ایک اور چیز، کچھ میرے پاس لوگ آتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں، تو ان کا بھی ہے جو ہمارا یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا ویب سائٹ ہے، اس میں جو لوگ جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں، جو گورنمنٹ آفیسرز تھے، جو آفیشلز تھے، چاہے چھوٹے لیول پہ چاہے بڑے لیول پہ، وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ادھر جائیں گے 20 سال سے لے کر 60 سال تک کے تمام لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو سرکاری ملازم رہے ہیں، 60 سال سے اوپر ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ان کو بھی ان کا مکان ملے گا اور اسی ریٹس پہ، اسی پرائس پہ ملے گا جس پہ باقی دوسرے لوگوں کو ملے. جی آپ نے ذکر کیا کہ جو ماہی گیر ہیں ان کے لیے 16,000 اپارٹمنٹس رکھے گئے ہیں. یہ وہی انیشیٹو ہے کہ جس میں وفاقی حکومت نے ہاؤسنگ کے غرض سے صوبائی حکومتوں کے ساتھ MOU سائن کیے ہیں، اور اس میں معاہدوں میں بلوچستان کے لیے بھی ہے، لیکن ہم تھوڑا یہاں ذکر کریں گے کہ معاہدوں میں آزاد جموں کشمیر میں 789 اپارٹمنٹس کا قیام ہے، 789 بلوچستان میں ماہی گیروں کے لیے 16,000 اپارٹمنٹس اور عام لوگوں کے لیے 18,000 اپارٹمنٹس اور 12,000 پلاٹس کی تعمیر، اور خیبر پختونخوا میں 750 اپارٹمنٹ کا قیام شامل ہے. تو ایک بہت ہی زبردست میں سمجھتا ہوں کہ چیز ہونے جا رہی ہے کہ آپ سوچیں کہ جو ماہی گیر بیچارے جن کے پاس جو شیلٹر لیس ہیں، جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، جو ہمارے آپ دیکھیں کہ ہب سے اس کے بعد جب سونمیانی اور اس کے بعد پھر اور مارا، اس کے بعد پھر پسنی، پھر گوادر، پھر جیونی، جتنا بھی یہ کوسٹل بیلٹ ہے تو بہت ہی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ غربت ہے. ہم نے دیکھا ہے، وزٹ کیے ہیں ہم نے وہاں پہ، تو ہم نے بہت، سلیم شاہ صاحب آپ نے بھی، تو یہ ماہی گیروں کے لیے کتنی بڑی ایک اچھی چیز ہونے جا رہی ہے. جی بالکل درست کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ ماہی گیروں کے لیے بھی جو ہے، کیونکہ دیکھیں بالکل آپ نے جیسے آپ نے کہا کہ وہ شیلٹر لیس ہیں اور وہ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے اگر شیلٹر کا بندوبست ہوگا تو بہت بڑا کام ہوگا یہ. اور 16,000 لوگوں کو جب الاٹ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ خاص طور پر ماہی گیر، جی ہاں، تو سوچ سکتے ہیں کتنی فیملیز جو ہیں وہ اس میں آباد ہو سکیں گی. میرے خیال میں کہ ساحلی علاقوں کے علاوہ اور بلوچستان کے علاقوں میں بھی اس قسم کے جو ہے یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، اس کے تحت جو ہے وہاں پہ بھی انیشیٹو لینا چاہیے. وہاں پر بھی اس لیے کہ بلوچستان تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا 43% ہے، کیونکہ یہاں کی آبادی کم ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ بھی لوگوں کو جو ہے اس کی ضرورت ہے. اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا اگر یہ تمام جو اس پہ مکمل عمل درآمد ہو گیا اور لوگوں کو جو ہے وہ مکانات مل گئے. اور یہ سلسلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والی حکومتوں کے لیے بھی، جو بھی حکومت ہوگی اس کے لیے بھی یہ مشکل ہوگا کہ اس کو ابینڈن کر دے یا اس کو ترک کر دے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اسے بھی، کیونکہ یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جس سے عام آدمی کا بہت گہرا تعلق ہے، اور کوئی بھی آنے والی حکومت، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکے گی. اور یہ ایک اچھی بات ہوگی کہ جس چیز کا انیشیٹو انہوں نے لیا ہے اور وہ راہ بتا دی ہے انہوں نے، وہ کہ کس طرح جو ہے نا آپ نے عمل درآمد کر کے لوگوں کو ان کے اپنے گھر کا مالک بنانا ہے. آپ نے جیسے کہا نا کہ دیکھیں جو اب جو مکانات بن رہے ہیں، جیسے کچھ لاکھ کی طرف جو روڈ پہ بن رہے ہیں، وہاں پہ بالکل اس میں یہی ہے کہ آپ نے 15% جو ہے نا اس کی پیمنٹ کرنی ہے. اس کے بعد قسطیں جو ہیں وہ قسطوں میں آپ نے اس فلیٹ کے یا جو بھی آپ کو گھر ہے اس کی آپ نے
پیمنٹ کرنی ہے. میرا خیال ہے کہ ایک چیز اس میں اگر میں اس کی بھی نشاندہی کروں کہ جو قسط ہے مطلب ہے جو آپ نے سال 3 مہینے کے بعد قسط دینی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگر اسے مزید بڑھا دیا جائے مطلب ہے کہ مہینے جیسے ابھی 2 سال میں ہے وہ اگر اس کو 3 سال میں کر دیا جائے تو کسی حد تک جو ہے نا وہ آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ آپ آسانی کے ساتھ قسط ادا کر سکیں گے. ورنہ ابھی جو ہے جو قسط ہے اگر آپ کی تقریباً کوئی 4 لاکھ روپے جو ہے نا وہ آپ کی قسط بنتی ہے 24 مہینوں میں تو وہ ذرا مشکل نظر آتا ہے لوگوں کو. کیونکہ میری کئی لوگوں سے بات ہوئی, میں نے اس علاقے کو بھی جا کے دیکھا, وہاں پہ کنسٹرکشن کو بھی دیکھا ہے, وہاں پہ بھی لوگوں نے یہ بات کی کہ جو ہے نا وہ اگر قسطوں کی تعداد بڑھائی جائے تو وہ زیادہ بہتر بات ہوگی. جی جی, ایک اور بات بھی ہے ڈاکٹر منیر بلوچ کی طرف جائیں گے کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا جو منصوبہ ہے اس میں جیسے 50 لاکھ گھر جو ہے بنائے جائیں گے, تو ایک اور چیز بھی ہم دیکھتے ہیں جیسے کوئٹہ کی اگر مثال لیں, کوئٹہ ایک بڑا شہر ہے بلوچستان کا اور ابھی 25 سے 30 لاکھ اس کی آبادی ہے. تو اگر کوئی اس طرح کے فلیٹس بن جاتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کے ہاؤسنگ یونٹس بن جاتے ہیں جدید, تو ایک طرح سے شہر آباد ہوگا, بہت سارے لوگ, ہزاروں لوگ جو ہیں ان فلیٹس میں وہاں پہ ہوں گے. اس سے ہم بہت ساری چیزوں سے جو مستقبل کی قباحتیں ہیں, سیویج ایشوز ہیں, سینیٹیشن کا ایشو ہے, پانی کا ایشو ہے, تو لازمی بات ہے یہ سب مسائل حل ہو جائیں گے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ایک اور بات بتائیے گا کہ اگر اس کو اسی طرح سے ایگزیکیوٹ کیا جائے, تحریک انصاف اس کو کر لیتی ہے, تو مستقبل میں آپ اپنی سیاسی حوالے سے کتنا اس کو اچھا گردانتے ہیں؟ جی دیکھیں, اس میں ایک ٹیکنیکل سوال ہے, وہ اس کا پہلے میں جواب دے دوں. یہ جتنے بھی ہاؤسنگ اسکیمز بن رہے ہیں یہ چونکہ بڑی تعداد میں بن رہے ہیں, بہت بڑی آبادی یہاں پہ جا کے آباد ہوگی, بہت زیادہ لوگ یہاں جا کے رہیں گے. تو وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو مد نظر رکھے بغیر یہ ہاؤسنگ اسکیمز ڈیزائن کیے ہیں. ان ہاؤسنگ اسکیمز میں آپ کا جو ہے کمرشل ایریاز ہوں گے, آپ کے ہاسپٹلز ہوں گے ان کے اندر, آپ کے جو ہے نا کالج ہوں گے, یونیورسٹیز ہوں گے, جو آپ کا ڈیمانڈ ہوگا, بلکہ وہاں پہ آپ کا جس طرح ریونیو کا آفس ہے وہ بھی وہیں پہ ہوگا, جو ٹرانسفر کرنا ہے جس طرح کرنا ہے وہ وہیں اسی ریونیو آفس میں وہیں پہ سب کچھ ہوگا. ہاسپٹلز بھی وہیں ہوں گے, بچوں کے کالج بھی, اسکول بھی وہاں پہ ہوں گے, کمرشل ایریاز بھی ہوں گے. تو انہیں اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑے سے کوئٹہ چونکہ اب بڑا گنجان آباد ہو چکا ہے اور آبادی بڑی بڑھ گئی ہے ہماری, ڈیزائن ہوا تھا کوئی 5 لاکھ, ابھی 25 لاکھ بھی کراس, سینسس میں تو 22 لاکھ آیا ہوا ہے, لیکن میرے خیال سے یہ 25-28 لاکھ کراس کر گیا ہماری آبادی. تو یہ جتنے بھی ہاؤسنگ اسکیمز بن رہے ہیں یہ تھوڑا سا شہر سے ہٹ کے بن رہے ہیں. ابھی جس طرح یہ کچھ لاکھ بائی پاس کا آپ دیکھیں گے, ایئرپورٹ سے کوئی 3-4 کلومیٹر آگے جا کے ایسی جگہ بنائی جا رہی ہے جہاں پہ بڑا اچھا پرفضا مقام ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو سہولیت وہاں پہ دیں گے تو ان لوگوں کو شہر میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کی تمام چیزیں وہیں پہ پوری ہوں گی. اب اسی اسکیم کو دیکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں ڈی ایچ اے بالکل اس کے اپوزٹ آ کے بنا رہی ہے, کیونکہ وہی ایک ہی جگہ رہ گئی تھی. اب وہ ڈی ایچ اے بھی وہاں پہ بن رہا ہے اور کل کو ڈی ایچ اے آباد ہوگا اور اس کے سامنے نیا پاکستان ہوگا, تو جس پرائس میں لوگوں نے یہ جگہ لی ہے کل کو یہ پرائس نہیں رہیں گے, یہ 10 گنا بڑھ جائیں گے ڈی ایچ اے کی وجہ سے. ایک چیز بیچ میں آیا تو وہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ جس طرح قسطوں کا آپ نے کہا کہ قسط زیادہ ہیں, تو وہ ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے, مجھے اللہ سے امید ہے کہ شاید ہو جائے کہ لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے قسطیں ادا کریں. جب 2 سال پورے ہو جائیں تو اس قسط کو کم کر کے آف کر کے وہ کوارٹرلیوں سے لیا جائے, اور اس کے بعد جب 2 سال اور وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے قسطیں ادا کریں. اس پہ بھی خان صاحب سوچ رہے ہیں اور امید ہے, ہمیں بڑی امید ہے, کیونکہ خان صاحب کے دل میں غریب عوام کا درد وہ ہم سمجھ سکتے ہیں بہت زیادہ ہے, تو وہ اس چیز پہ بھی سوچ رہے ہیں, اور امید ہے کہ اس چیز پر آنے والے دنوں میں آپ تمام دوستوں کو خوشخبری ملے گی. جی جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خوشخبری ملے گی, اور آپ نے بہت ساری چیزیں کلیئر بھی کر دی اس حوالے سے کہ قسطوں کے حوالے سے. اور دوسرا, لیکن میں یہی بات کر رہا ہوں, چلیں ڈاکٹر منیر بلوچ صاحب سے ہم بات کر رہے تھے کہ کتنا اچھا مثبت اثر دیکھتے ہیں سیاسی حوالے سے کہ اگر 50 لاکھ گھر کا منصوبہ مکمل ہو جاتا ہے, جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, لیکن ہم تھوڑا چاہیں گے کہ اگر یہ مکمل ہو جاتا ہے, پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے, سلیم شاہ صاحب پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے آپ سے کہ اس کا سیاسی طور پہ کتنا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا مستقبل میں. ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنے منشور پہ عمل کرتے ہیں, اپنے دیے ہوئے پروگرام پہ عمل کرتے ہیں, اپنے وعدوں پہ عمل کرتے ہیں, تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. لوگوں کی ضرورت جو ہے روٹی کپڑا مکان کی, اگر انہیں آسانی کے ساتھ شیلٹر مل جائے, ان کو جو ہے پہننے کے لیے کپڑے ملیں, ان کے لیے کھانے کا بندوبست ہو, تو یہ چیزیں بالکل لوگوں کے لیے بہت بڑی ایک سہولت ہوگی. تو لازمی طور پہ جو پی ٹی آئی ہے اسے
سیاسی طور پر اس کا فائدہ ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے جو ہے وہ اس لیے نہیں کہ انہیں کوئی سیاسی فائدہ ہو، بلکہ اس لیے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے مسئلے حل ہوں. کیونکہ جب ان کا جب تقریر کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں وہ کہ دیکھیں ماضی کی حکومتوں نے جو ہے وہ ان عوامی مسائل کی طرف توجہ نہیں دی، اور عوامی مسائل میں یہ سمجھوں میں کوئی کام اس لیے کروں کہ مجھے اس کا ریوارڈ چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادتی کی بات ہوگی. بلکہ دیکھیں آپ جب لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے سہولتیں فراہم کر رہے ہیں تو لوگ جو ہے وہ آپ کو یقینی طور پر احسان مند ہوں گے، آپ کے احسان مند ہوں گے. اور اگر غریب لوگوں کا فائدہ ہوگا، غریب لوگوں کے مسائل حل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے. اور ان کے اس لیے کہ انسان جو ہے اس کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ انسانوں کا خیال کرے، انسانوں کی ضرورت کا خیال کرے. میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ سے حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ سے یہی پوچھے گا کہ آپ نے میرے بندوں کے لیے کیا کیا. آپ کے پاس اختیار تھا، آپ نے میرے بندوں کے لیے کیا کیا. بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر منیر بلوچ صاحب، آپ پی ٹی آئی کے سینٹرل بلوچستان کے صدر ہیں، تو آپ اس انیشیٹو کو لازم بات آپ پارٹی کا حصہ ہیں، اور لیکن میں یہی چاہوں گا کہ نیوٹرل ہو کر اگر عام آدمی کے، کیونکہ وزیراعظم عمران خان بہت پہلے کلیئر کر چکے ہیں، اس بات کو واضح کر چکے ہیں کہ وہ ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. غریبوں کو سستے گھر فراہم کرنا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے اس کے اندر. یہ میں سمجھتا ہوں وہی والی اپروچ ہے جو کہ شوکت خانم جو ہاسپٹل بنایا گیا اپنی والدہ محترمہ کے نام پہ انہوں نے قائم کیا، اور وہ ٹرسٹ آج وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ہزاروں لاکھوں مریض اس سے فیضیاب ہو چکے ہیں. تو اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی انیشیٹو ویسے ہی تھا، لیکن لامحالہ ہم یہی دیکھتے ہیں اور آپ بھی یہی توقع کریں گے کہ اس منصوبے کو اگر یہ پایہ تکمیل کو انشاءاللہ پہنچ جاتا ہے تو کتنا فائدہ ہوگا آپ کی سیاست کو. جس طرح آپ نے بھی فرمایا، آپ دونوں حضرات نے، کہ خان صاحب 2023 کے الیکشن نہیں دیکھ رہے ہیں. بالکل ان کے ذہن میں یہ 2023 کے الیکشن نہیں ہے. وہ نسلوں کا سوچ رہے ہیں، وہ پاکستان کے غریب عوام کا سوچ رہے ہیں. اور ان کا، میں نے شروع میں جب پروگرام شروع ہوا تھا میں نے کہا ان کا خواب ہے کہ پاکستان کے غریب عوام کو ان کا اپنا گھر ملے. جی ٹھیک ہے، اس حوالے سے وہ لگے ہوئے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں. اس میں اگر میں یہ کہوں کہ ہم الیکشن میں اس کو اپنا وہ بنائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. خان صاحب کی سوچ، جس طرح آپ نے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ خان صاحب بالکل یہ 2023 کے الیکشن کے بارے میں ان کا یہ والی سوچ نہیں ہے. یہ صرف اس لیے کہ غریب عوام کو ان کا گھر ملے. اور پاکستان میں، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں گے، اگر آپ جتنے بھی یہ ہاؤسنگ اسکیمز دیکھیں گے، سب سے زیادہ بلوچستان میں بن رہے ہیں، کیونکہ پاورٹی سب سے زیادہ بلوچستان میں ہے. تو انہوں نے بڑا بلوچستان کو فوکس کیا ہوا ہے. اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو بلوچستان میں ہماری قومی اسمبلی کی 16 سیٹیں ہیں ٹوٹل. اتنے بڑے واسٹ رقبے میں 43% ہے پاکستان کا، کتنی سیٹیں ملیں گی ان کو؟ وہ یہ چیز بالکل نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ اپنی عوام کو دیکھ رہے ہیں اور صرف اپنی عوام کے لیے کر رہے ہیں، چونکہ انہوں نے عوام سے وعدہ کیا ہے. اور آج کے دن میں آپ لوگ گواہ ہیں، جو خان صاحب نے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ وہ پورا کر کے دکھائیں گے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سلیم شاہ صاحب؟ نہیں، میں نے تو جو بات کی وہ یہی کہ دیکھیں، اچھے کام اس لیے مت کریں کہ اس کا کوئی آپ کو صلہ ملے گا. اچھا کام اس لیے کریں کہ وہ اچھا کام ہے. بہت ہی اچھی بات کی آپ نے سلیم شاہ صاحب. اور یقیناً تحریک انصاف کی جو حکومت کا سستے گھروں کی فراہمی کا تاریخی منصوبہ ہے، عملی شکل میں لوگوں کو اپنی چھت فراہم کرنے کا، اور اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ دور حاضر کی جدید ضروریات اور جدید سہولیات سے آراستہ اگر 50 لاکھ سستے گھروں کا منصوبہ کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچ جائے تو پھر 5 برس تو کیا، جیسے ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ سیاسی حوالے سے، لیکن اگرچہ وزیراعظم عمران خان کا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، لیکن غریبوں کو اگر چھت فراہم کرنے والی حکومت جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ کامیاب ہوگی، تو اس حکومت کو مزید 50 برس بھی مل جائیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے خصوصی مذاکرے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج کے خصوصی مذاکرے کا موضوع تھا نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم اور اس کے تحت سستے گھروں کی فراہمی. اس خصوصی مذاکرے میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے صدر پی ٹی آئی سینٹرل بلوچستان جناب ڈاکٹر منیر بلوچ صاحب اور سینئر تجزیہ کار اور صحافی سلیم شاہ صاحب. دونوں مہمانوں کو اس پروگرام میں شرکت میں ہم بہت شکر گزار ہیں، آپ کے بہت مشکور ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سعید چوہان کو ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ابھی آپ مذاکروں کے خصوصی سلسلے درخشاں پاکستان میں مذاکرہ سن رہے تھے. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم، سستے گھروں کی فراہمی. میزبان تھے سعید چوہان، شریک گفتگو تھے ڈاکٹر منیر احمد بلوچ، صدر پی ٹی آئی سینٹرل بلوچستان، اور سلیم شاہد،
تجزیہ کار سینئر صحافی، پروڈیوسر تھے کلیم اللہ بلوچ، نگران تھے وسند علی مہر، اور یہ پیشکش ریڈیو پاکستان کوئٹہ کی تھی۔